4 باتوں کا علم حاصل ہوا ہے، میں عالم کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی 4 باتوں کا علم ہے جی؟ فرمایا ایک یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے، جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، لہذا زیادہ کی خواہش سے بے نیاز ہوں۔ دوسری یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ خدا کا مجھ پر حق ہے جسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لہذا میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہوں۔ تیسری یہ کہ میرا کوئی طالب ہے یعنی موت میری خواستگار ہے جس سے میں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، لہذا میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ چوتھی یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جو ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے شرم کرتا ہوں اور نافرمانیوں سے باز رہتا ہوں۔ اگلی بھی انہی کی بات ہے، جلدی جلدی وہ بھی سماعت فرما لیں۔ فرمایا کہ اگر دوست کی خواہش ہے تو خدا کافی ہے، یہ انہوں نے عنوان باندھا ہے۔ حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ اگر دوست کی خواہش ہے تو خدا کافی ہے، اگر ساتھیوں کی تمنا ہے تو نکیرین کافی ہیں، اگر عبرت حاصل کرنا چاہو تو دنیا بہت کافی ہے، اگر مونس کی تلاش ہے تو قرآن بہت کافی ہے، اگر مشغلہ چاہتے ہو تو عبادت بہت بڑا مشغلہ ہے، اور اگر میرے اقوال ناگوار ہوں۔ یہ رہنمائی کے لیے انہوں نے یہاں پر آگے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس جملہ کے آخر میں کہ یہ جو اتنے اچھی میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، وہ پوچھ رہا تھا نا کہ مجھے کچھ نصیحت کریں، تو آخر میں فرماتے ہیں کہ اتنی اچھی باتیں بتانے کے بعد بھی اگر تمہیں میرے اقوال ناگوار ہوں تو جہنم کافی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جو محبوب ہستیاں ہوتی ہیں ان کی رہنمائی کا، بندوں کی رہنمائی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم 5 چیزیں مسلمان پر عاشق ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ جو باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کلام الرحمن کرتا ہے جنت اس پر عاشق ہے۔ جو بندہ، جو مسلمان اپنی زبان کو فضولیات سے روک کر رکھتا ہے جنت اس پر عاشق ہے۔ جو بندہ آگے جناب علی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے جنت اس پر عاشق ہے۔ جو بندہ ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے جنت اس پر عاشق ہے۔ اور آخری 5ویں بات اس فرمان کی روشنی میں کہ جو ہمیشہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھیجا۔ سبحان اللہ، ماشاء پڑھتے ہیں انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مختصر ذکر شریف بسم اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين یا اللہ پاک تلاوت کلام الرحمن درود السلام ذکر اذکار صلاۃ السلام جو کچھ یہ طعام حاضر ہے یا اللہ پاک اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین یا اللہ پاک کلام طعام صلاۃ السلام ذکر اذکار کا ثواب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پہنچا آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جمیع ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمیع اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین جمیع اولیاء کاملین خصوصیت کے ساتھ حضور غوث پاک سیدنا پیران پیر شیخ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رحمت اللہ علیہ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت حضور اعلیٰ حضرت محدث بریلی شریف آپ کا جملہ خانوادہ حضور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہمارے حضور محدث اعظم پاکستان اور ہمارے قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہم کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا کر خصوصیت کے ساتھ محترم و مکرم جناب ملک محمد حسین صاحب کی اور ان کے جملہ جو ان سے پہلے یہ فانی جہان چھوڑ کر باقی ہمیشہ باقی رہنے والے جہان میں چلے گئے بحالت ایمان یا اللہ پاک ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا ملک محمد حسین صاحب کی خصوصی طور پر ان کی روح کو پہنچا تمام جتنے بزرگ بھائی عزیز حاضر ہیں ان کی دعوت پر ختم چیلم کی تقریب میں آئے ہیں مرکزی جامع مسجد انوار غوثی ارشاد بیگم میں یا اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر سب کو اجر عطا فرما گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف نہیں اللہ پاک سب کو اجر عطا فرمائے یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس کی اعلیٰ بہار نصیب فرما ان کی روح کو ان
سب پر خوش اور مسرور فرما۔ ہم جتنے حاضر ہیں، ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں، یا اللہ پاک تمام کی ارواح کو اس کا ثواب ان کے وسیلہ سے پہنچا، تمام کی مغفرت فرما، جنت الفردوس کی اعلیٰ بہار نصیب فرما، اسلام کا بول بالا اور کفر کا منہ کالا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کو حلال کما کر خود کھانے اور بچوں کو بھی حلال کھلانے پر استقامت نصیب فرما۔ جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں، یا اللہ پاک سب کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ دعا فرمائے ہماری یہ ساتھ جائے نماز برائے خواتین کی تعمیر کا کام جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے یہاں پر حصہ شامل کرنا ہے اس کے دل میں اس کی تعمیر کی محبت ڈال دے، اور پھر ہمیں پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب تعالی، محترم مکرم جناب ملک محمد حسین صاحب کے ختم چیلم کی محفل میں تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم سب نے جو کچھ مانگا ہے وہ ہم سب کو مانگنے پر عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اور ہم سب کے لیے بہتر ہے تو اپنی شان کے تحت بن مانگے عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ